بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو جادو کے طور کا ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اگر کسی پر جادو ہو گیا ہے اور وہ علاج کروا کر تھک گئے ہوں اور علاج نہ ہوتا ہو، اور علاج کروانے کے باوجود بھی جادو ہو جاتا ہو، تو یہ عمل کر لو، انشاءاللہ جادو کا طور بھی ہوگا اور جادو کرنے والا خود پچھتائے گا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا کاٹ جادو سے ہی ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جادو کی کارڈ قرآنی آیات سے ہوتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ آج کا وظیفہ بھی معوذ کے حوالے سے ہے، یعنی سورت فلق اور سورت ناس کے حوالے سے ہے۔ معوذ اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کے اثرات ختم ہونے کے لیے جو صورتیں پڑھیں وہ سورت فلق اور سورت ناس تھیں۔ یہ دونوں صورتیں معوذ کے نام سے معروف ہیں اور انہیں جادو اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دو صورتوں کی تعلیم دی۔ ان صورتوں کو پڑھنے سے اللہ پاک نے آپ کو جادو کے اثرات سے نجات عطا فرمائی۔ سورت فلق اور سورت ناس میں اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے ہر قسم کے شر سے، خصوصاً جادو اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا واقعہ صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے۔ سب سے مشہور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہود کے ایک شخص لبید بن عاصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھر ایک دن یا ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے کہ آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ جو میں نے اس سے پوچھی تھی؟ پھر فرمایا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور ان میں سے ایک نے میرے سرہانے بیٹھا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، ان شخص کا کیا معاملہ ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلا فرشتہ، کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ پہلا فرشتہ، کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، کنگھی میں اور بالوں کے جڑوں میں اور کھجور کے ہوشے کے غلاف میں۔ پہلا فرشتہ، وہ کہاں ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، ذروان کے کنویں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کنویں سے وہ اشیاء نکالنے کا حکم دیا اور پھر جادو کا اثر ختم ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کا وجود حقیقت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر صرف جسمانی اور ظاہری تھا، اور اس کا کوئی اثر آپ کی نبوت یا دین کی تبلیغ پر نہیں پڑا۔ معوذ سورت فلق اور سورت ناس قرآن مجید کی دو عظیم صورتیں ہیں جنہیں حفاظتی اور روحانی لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذ کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں اللہ سے پناہ طلب کرنے کی دعا کی گئی ہے۔ اعوذ کا معنی ہے پناہ لینا یا پناہ مانگنا۔ معوذ کی فضیلت اور فوائد کے بارے میں قرآن و حدیث میں کئی احادیث اور روایات موجود ہیں جو ان کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ معوذ کا تعارف۔ معوذ دو مختصر صورتیں ہیں جو قرآن مجید کے آخری حصے میں پائی جاتی ہیں۔ سورت فلق، اس صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی محلوقات، مادی ہو یا غیر مادی، کے شر سے پناہ مانگنے کا درس دیا گیا ہے۔ سورت ناس، اس صورت میں انسان کو اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں میں خاص طور پر شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ معوذ کی فضیلت قرآن حدیث میں۔ معوذ کے فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، کیا میں تمہیں وہ صورتیں نہ بتا دوں جنہیں پڑھنے والا اللہ کے ہاں پناہ میں آ جاتا ہے؟ وہ سورت فلق اور سورت ناس ہے۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سوتے وقت معوذ سورت فلق اور سورت ناس اور سورت اخلاص پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ بخاری مسلم۔ شیطانی وساوس اور شر سے بچاؤ۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ معوذ ان وسوسوں اور شر سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سورت فلق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی پناہ میں آئیں، ہر اس محلوق کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، رات کے اندھیروں سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے، شریروں سے پناہ سے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ سورت ناس میں اللہ سے انسان کی پناہ مانگنے کا ذکر ہے ان وسوسوں سے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ خاص طور پر یہ وسوسے انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں اور اسے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔
وسوسوں سے پناہ، قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹتا ہے۔ ہر بیماری اور پریشانی میں معوذتین کا ورد۔ انسانی زندگی میں ہر قسم کی پریشانی، جسمانی بیماری، نفسیاتی دباؤ اور روحانی مشکلات آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین کو ان تمام مشکلات سے نجات پانے کے لیے پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ دم اور علاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین پڑھ کر اس پر دم کرتے اور اسے اللہ کی پناہ میں دیتے۔ سحر اور جادو سے بچاؤ۔ سحر اور جادو سے محفوظ رہنے کے لیے معوذتین کی تلاوت نہایت اہم ہے۔ ان صورتوں میں اللہ سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے جو ہر قسم کی غیر مرئی قوتوں اور شریروں سے انسان کو بچاتا ہے۔ جادو کے اثرات۔ اسلامی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک دفعہ جادو کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے معوذتین کے ذریعے اس جادو کے اثرات کو ختم کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھنے کی اہمیت اور تاثیر کو بیان فرمایا۔ دنیا اور آخروی کامیابی۔ دنیا زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ معوذتین آخروی کامیابی کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ کر انسان نہ صرف دنیاوی مشکلات سے بچتا ہے بلکہ آخرت میں بھی فلاح پاتا ہے۔ آخرت میں نجات۔ معوذتین کی تلاوت کرنے والے کو اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے جو اسے نہ صرف دنیا کے شر سے بچاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے۔ معوذتین کا روحانی اثر۔ معوذتین کی تلاوت کا روحانی اثر بہت گہرا ہے۔ یہ انسان کے دل کو سکون اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جب انسان ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے تو وہ خود کو اللہ کی پناہ میں محسوس کرتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی شیطانی قوت یا شر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دل کی صفائی۔ سورۃ ناس اور سورۃ الفلق کی دل کی صفائی اور روحانی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان کی تلاوت سے انسان کے دل سے ہر قسم کے وسوسے اور شیطانی خیالات نکل جاتے ہیں اور اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ عملی نصیحت۔ معوذتین کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان صورتوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں۔ روزانہ صبح شام سوتے وقت اور کسی بھی پریشانی یا مصیبت کے وقت ان صورتوں کو پڑھنا ایک بہترین عمل ہے جو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ معوذتین۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس قرآن مجید کی دو انتہائی اہم صورتیں ہیں جن کی تلاوت ہمیں دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ ان کی فضیلت اور اہمیت کا بیان قرآن و حدیث میں واضح ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت سے انسان کو روحانی سکون، تحفظ اور اللہ کی پناہ ملتی ہے۔ دوستو، یہ تھے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے چند فضائل۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پانی کا گلاس لینا ہے، اس پر آپ نے 70 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو پڑھنا ہے اور پھونک مار دینی ہے۔ وہ پانی پی لینا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا کاروبار بند ہوا ہے یا پھر کاروبار نہیں چل رہا تو کاروبار والی جگہ پر پانی چھڑکا دیں، اس سے جادو ختم ہو جائے گا۔ جتنا بھی پرانا جادو ہوگا ختم ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دینا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہماری کسی نئے عمل میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔